عيدكم سعيدكم تقبل الله منا ومنكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. محترم معزز محترم سامعین اعظام عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، تمام حضرات کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کی زندگی میں بار بار ہم سبوں کو ایسی عید بار بار عنایت فرمائے۔ سامعین اعظام، آج بہت مسرت اور خوشی کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رب کریم کے حکم کی آبیاری کی، جن لوگوں نے رب کے حکم کی پاسبانی کی، ان لوگوں کے لیے آج انعام کا دن ہے، ان لوگوں کے لیے آج اکرام کا دن ہے۔ وہ لوگ آج اللہ رب العالمین کے دسترخوان کے مہمان ہیں، جن لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارا۔ اس سے ہمیں کوئی فائدہ اللہ کو نہیں پہنچا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں فائدہ پہنچا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کے اندر ایک ہے، اے نبی کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ ہمارے اعمال سے ہمارے اس سے اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العالمین کی خوشی میں ہم سب اللہ کی رضا میں ہماری رضا ہے، اور جب ہمارا اللہ راضی ہو جائے گا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ میرے بھائی میرے بزرگوں دوستوں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ کس کے لیے رکھنا، بھوک اور پیاس کو کس کے لیے برداشت کرنا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اب اس کام کو کیوں کریں، کس کے لیے کریں؟ یہ رب کا حکم تھا، رب کا حکم تھا۔ 20 ایام آپ کو ملے تھے، 20 دن رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ اس 30 دنوں کے اندر آپ نے تمام چیزوں سے پرہیز کرنی تھی، صرف رب کے حکم کے مطابق۔ ہم سب کا خالق و مالک اللہ ہے، ہم سب کا حاکم اللہ ہے، ہم سب کا رازق اللہ ہے، ہمیں روزی اللہ دیتا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہمارے تمام چیزوں کا حاکم اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں، دنیا کی تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ زمین آسمان اور ان کے بیچ میں جو چیزیں ہیں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بنائی ہیں، اپنی تعریف بیان کرنے کے لیے بنائے ہیں، اپنی توصیف بیان کرنے کے لیے بنائے ہیں، اپنی حمد و ثنا اور کبریائی کے لیے بنائے ہیں۔ اور مراد یہ ہے کہ نسل انسانی کا جو وجود ہوا ہے وہ بھی اپنے کائنات کی حمد و ثنا اور
فرشتہ کو حکم ہوا جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کر لاؤ، مٹی سے انسان کو بنایا جائے گا۔ انسان کا جسم باقی ہے، یہ جسم کے اوپر جتنی چیزیں تمام چیزوں کا وجود مٹی سے ہے، انسان مٹی سے بنا ہے۔ حقیقت انسان یہ ہے کہ انسان خود مٹی ہے، پھر وہ مٹی میں مل جائے گا۔ اب اس نے قرآن کریم کی آیت کیا کریے، رب کائنات کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کر لاؤ۔ زمین کو گیا مٹی اٹھا کر لائی گئی، اس کا گانا بنایا گیا، اس چلائی کے لیے مسالہ تیار کرتے ہیں، اس طرح سے مٹی کو دھو کر گانا تیار کیا گیا۔ اس گانے کو تیار کرنے کے بعد اسے مجسمہ بنایا گیا، اسے مورتی بنائی گئی، اس میں نقش و نگار بنائے گئے۔ یہ نام ایسا ہوگا جی، یہ آنکھیں ایسی ہوگی جی، یہ کام جو ہے اس سے سننے کا کام ہوگا جی، یہ جو لمبی زبانیں ہیں اس سے بولنے کا کام ہوگا جی، اس سے تعریف و توصیف بیان کی جائے گی جی۔ وہ زبان دیا بولنے کے لیے، منہ دیا کھانے کے لیے، پیٹ دیا بھرنے کے لیے، تمام آداب پہ کائنات نے انسان کے بنا دیے۔ پھر کام کبھی کس کی رہ گئی جی؟ اس میں کام کبھی کو کسی کی نہیں رہ گئی۔ اب تو یہ بول رہے ہیں، ہم تو بولتے نہیں ہیں، یہ آپ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم تو کر رہے ہیں۔ اب کائنات نے ان کے اندر روح ڈالی، اس جسم خاکی کے اندر جان ڈالی، اس جسم خاکی کو قوت گویائی بخشی، اس جسم خاکی کو قوت سماعی بخشی، اس جسم خاکی کو قوت بینائی بخشی، اس جسم خاکی کو قوت شاملہ بخشی۔ یہ تمام چیزیں رب کائنات نے انسان کو بخشا، یہ تمام نعمتوں سے رب کائنات نے انسان کو سرفراز کیا، ایک انسان کو عطا فرمایا اور پھر کہا انسان یہ ناک، یہ کان، یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ دل و دماغ، یہ جسم کے ہر آدھا صرف اور صرف میرے لیے استعمال کرنا، یہ میرے لیے۔ تمہارا وجود مٹی سے ہے، پھر تم مٹی میں ملا دیے جاؤ گے، تم کچھ نہیں ہو، تمہارا خالق و مالک میں ہو۔ میں نے صرف تمہیں اپنی تعریف اور توصیف اور حق کبریائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں تم دارالامتحان کے طور پر دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اب تم جاؤ اور وہاں جا کر وہ اعمال کرنا، وہ تعریف و توصیف میری کرنا، میرے حکم کی وہ آبیازی کرنا کہ کل میں میدان محشر میں دوسرے مخلوقوں پر رشک کروں گا۔ اور یہ میرا انسان نسل انسانیت ہے جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا تھا، صرف اپنی تعریف و توصیف کے لیے۔ گویا اس نے دنیا کی مقدس کی زندگی کے اندر میری تعریف و توصیف کے اندر تمام زندگی کو خرچ کر کے مجھے راضی کر کے یہاں آ چکا۔ اب اس کو جنت کی نہروں کا دیدار کرا دو، جنت کی نہروں کا دیدار کرا دو، جنت کا اس کو ذمہ دار بنا دو، جنت کا اس کو مالک بنا دو۔ یہ جو چاہے وہ لے لے آپ تمام چیزیں۔ رب کائنات کو اسی طرح سے نا آدم علیہ السلام ہم سب کے ابا دادا سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تیار کیا اور وہاں تھا کہ آپ ایک تعریف و توصیف کریں، جس رب نے جس نے بنایا ہے آپ اس کی حمد و کبریائی کریں۔ سب کچھ چل رہا ہے، کچھ فرشتے آمادہ ہوئے، کچھ فرشتے منکر ہو گئے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جو مقام ہمارا ہے وہ ہمارا ہی رہے گا، ہمارے جگہ کو کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ لیکن انسان کی میں یہاں یہاں کرے گا تو دوسرا ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، یا تو میں بھاگا میں آپ کو بھاگا ہوا، یا تو میں بھاگا میں آپ کو بھاگا ہوا۔ ایک عمر کے اندر تو بادشاہ ہوگا کہ ایک چیز ہوگی، ایک چار ہوگی، تو وہاں ایسے ہی مسئلہ ہوا کہ فرشتے اللہ کے محبوب مخلوق ہے، رب کائنات کو پھر
کو اللہ سے بتا دو میرے حکم سے تم آدم کو سجدہ کرو تمام فرشتوں کو کہا تو کچھ فرشتے انکار کرتے جس کو کہا جاتا قرآن کا سب کے سب فرشتے سجدہ کیا جاتا ہے ابلیس انکار کرتے وہ تو اثر گیا آپ سے آدم کا وجود مٹی سے ہے رب نے زمین سے مٹی کو منوا کر آدم کو بنایا ہے مجھے آپ سے پیدا کیا ہے میرے اندر تیر لگائی ہے مجھ میرے پر اکڑ لگایا ہے میری تاثیر اوپر جانے کی ہے آدم کی تاثیر نیچے آنے کی ہے مٹی کی تاثیر نیچے آنے کی ہے چاہے آدم کو چھوڑ دو چاہے کہیں بھی جاتا چھوڑ دو مٹی نیچے آئے گی کبھی آپ مٹی کو سجدہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا ابلیس ہے اس کو اس کتاب سے نکال دو اس کا یہ ممکن ہے رب کا انکار کرنے والا ہے رب کے حکم کا انکار کرنے والا ہے اس کو یہاں سے نکال دو اس کے لیے جہنم میں سبتری سے تو بنایا ہے ہم وہ کہنے کا مقصد میرے بھائی یہ ہے رب کائنات نے انسان کو بنایا ہے اور اس میں جو شیطان بھی ہے اور وہ بھی رب کی مخلوق ہے اس کے لیے جہنم ہے انسان کے لیے اور اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بجائے کرنے والے مخلوقوں کے لیے جنت جیسی بہترین جگہ کو رب العالمین نے استعمال کیا ہے اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کریں گے تو کہاں جائیں گے قرآن کیا ہے کہ آپ رب کا حکم مانیں گے رب کی اطاعت کریں گے رب کی رب کے بنی رب کے بتائے طریقوں پر چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کریں گے آپ جنت میں جائیں گے اگر آپ نے ان کا انکار کیا رب کے حکم کا انکار کیا اور فرائض کا انکار کیا اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا انکار کیا تو آپ جہنم میں جائیں گے کوئی ٹھکانے نہیں جنت ہے یا جہنم میرے محترم میرے بزرگوں کو رب نے کہا نے ہم سب کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد رب کی کیا ذمہ داری ہے رب کا ہمارے اوپر احسان ہے ہم اس کو کیسے پورا کریں گے رب نے مٹی سے ایک نقش و نگار کے ساتھ ہمیں پیدا کیا آج ہم انسان کہلاتے ہیں اور انسان کے بعد اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں تمام مخلوقوں میں سب سے اشرف کے معنی سب سے بہترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے فرشتے بھی ہیں ملائکہ بھی ہیں اور بھی تمام جنات بھی ہے وہ ہم سے زیادہ عبادتیں کرتے ہیں مگر نہیں مخلوق اشرف مخلوق جو ہے وہ انسان ہے انسان اشرف مخلوق ہے شرط یہ ہے کہ یہ میرے حق کے مطابق سے میرے مطابق میرے احکام کو پورا کرے انشاءاللہ میں اس کو اس کا مطلب پورا ادا کروں گا میرے مطلب میرے بزرگوں کو کہنے کا مقصد یہ ہے رب کائنات نے ہمیں انسان بنایا پھر اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا نوازا پھر دین کی دولت سے نوازا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے کلمہ پڑھا دائرہ اسلام میں داخل ہوئے حکم ہوا اذا الصلاۃ كانت على المؤمنین کتابا موقوتا نماز پڑھو سب کے وقت پڑھنا کا اس کو ادا کیجیے پھر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون جب تم نے کوئی رمضان مبارک کا مقدس مہینہ پائے تو اس سے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے تاکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے متقی بندہ بن جائے پرہیزگار بندہ بن جائے جو اللہ کا متقی بن گیا اللہ کا پرہیزگار بن گیا اللہ سے بات نہیں پھر قرآن کا وہ تم مالدار بن جاؤ تم جماعت کرو اور جب تم مجھ سے بھی زیادہ مالدار بن جاؤ حج بیت اللہ کی سعادت کرتے ہو تو حج بیت اللہ کو یہ تمام چیزوں کو آیت مایت قرآن کریم ہوتا ہے جو قرآن میں جس کا وجود ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے انکار کرنا میں تو نہیں کر سکتے جھوٹا نہیں کر سکتے اس کا انکار کر سکتے ہیں اگر وہ چھپا نہیں کر سکتے اس کا انکار کر سکتے ہیں اور بھی چیزیں ایسی آتی ہیں ان کا انکار کر سکتے ہیں جو بات کی بتائی ہوئی چیزیں ہوتا ہے انکار کرتے ہیں مگر جس کا ثبوت اور جس کی دلیل قرآن سے ملتی ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا اگر کسی نے ان کے قرآن پر ہوا تو مسلمان ان کے قرآن مسلمان نہیں ہے مسلمان قرآن کی ایک زبر ایک زیر ایک پیش کا بھی انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے میرے محترم نے بزرگوں کو اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا کہ رب کائنات نے ہم سب لوگوں کو آج ایسا مبارک میں عطا فرمایا
کریم کی تلاوتیں کی اور بھی بہت سارے احکامات برتنے کو کیا. بہت ساروں کی کوتاہیاں ہو گئی، بہت ساروں نے اچھی طریقے سے ادا کیا. دعا کرے رب کائنات ان کی بھی قبول فرمائے کہ انہوں نے کوتاہیوں کے ساتھ کی، ان کی بھی قبول فرمائے کہ انہوں نے دلچسپی کے ساتھ کی، اور اللہ ان کو